اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 تک کا معنی و مفہوم سماعت کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے چند واقعات کا اور چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مسلمانوں پر آنے والی چند مسائل اور مسلمانوں کو غزوہ احد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح غزوہ احد میں مسلمان آپس میں تفریق میں مبتلا ہو گئے اور ان میں نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کی جو افواہ پھیلائی گئی، اس افواہ کی بنیاد پر مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک حصہ مدینے واپس پلٹا، ایک حصہ ایسا تھا اور اتنا ایمان میں کمزور کہ جن کے درمیان یہ باتیں ہونے لگیں کہ اگر حضور شہید ہو گئے تو اپنے پہلے دین پر پلٹ جانا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ وہ گروہ تھا کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضور کی حفاظت پر معمول رہا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر روایات کے مطابق شیطان ملعون نے جو پھیلائی تھی اور شیطان نے ندا کی تھی کہ لوگ سنو، نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہی مسلمان جو ہمت والے بھی تھے ان کے بھی اوصاف خطا ہو گئے، کیونکہ حضور کی شہادت کی خبر یقیناً میدان جنگ میں اور میدان احد میں سب سے بڑی خطرناک ایسی خبر تھی کہ جو کسی بھی طور پر مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور مسلمانوں کی حالت ایسی ہوئی کہ جو جہاں تھا وہ وہیں پر ہی رکا رہا، اور بعض افراد واپس پلٹنے کے سوچتے رہے اور بعض لوگ صرف اپنے آپ کو بچانے کی خاطر میدان جنگ میں تلواروں سے جنگ کرتے رہے، ورنہ کوئی مقصد اور کوئی جنگ کے میدان میں جو کوئی جوش یا ہمت و جذبہ جو ہوتا ہے وہ حضور کی شہادت کی خبر سنتے ہی نصف سے زائد مسلمانوں میں وہ ہمت اور وہ جرأت ناپید ہو چکی تھی، اور اب یا تو صرف اپنی جانیں بچانے کی خاطر لڑائی چل رہی تھی یا پھر پیچھے پلٹ جانے کی خاطر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے۔ بدحواسی اتنی کہ اپنوں کی کوئی تمیز نہ رہی، اور کچھ مسلمان ایسے بھی رہے جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ تو اس قسم کے واقعات اس غزوہ احد میں پیدا ہوئے۔ اب جب مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا اور ایک گروہ ایسا ہوا کہ جس نے یہ بات کہی کہ حضور کی اگر وفات ہو گئی اور معاذ اللہ حضور اگر خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے تب یا تو اپنے دین پر پھر جاؤ، یعنی جو پہلا دین تھا اس دین پر آ جاؤ، یا کم از کم میدان جہاد سے واپس پلٹ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعدیب کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے اور ایسے لوگوں کو سبق دینے کے لیے رب کائنات نے یہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ تو محض ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھرا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو اس موقع پر قائم اور ثابت قدم رہے اللہ ایسے شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ وما کان لنفس، اور پھر یہ بھی واضح فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی بھی نفس کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر مرنا ممکن نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر مر جائے، اور پھر اجل بھی ہو اور اجازت بھی ہو کہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ کس شخص نے کب فوت ہونا ہے۔
ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، تو جو کوئی شخص دنیا کا ثواب چاہے گا، دنیا کا صلہ چاہے گا، ہم اسے دنیا عطا کریں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ اب یہاں نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو افواہ پھیلائی گئی، 3 گروہ تو وہ تھے کہ جن میں ایک واپس پلٹ گیا، ایک وہ گروہ کہ جس نے مسلمانوں میں دین سے واپس پلٹنے کی بات کی، اور ایک گروہ وہ کہ جو میدان جہاد میں قائم رہا۔ پھر میدان جہاد میں قائم، جو میدان جہاد میں احد کے میدان میں جو باقی لوگ تھے ان میں بھی کچھ حصے تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے صرف 13 یا 14 صحابہ ایسے تھے کہ جو حضور کے ساتھ تھے، باقی تمام کے تمام صحابہ ادھر ادھر تھے، کچھ پہاڑیوں پر چڑھ چکے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام انہیں پیچھے کی جانب سے، پیچھے سے آوازیں دے کر حضور انہیں پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندو اس طرف آ جاؤ۔ اور وہ لوگ کفار کی اس حملے کی وجہ سے کہ جو ان کی پیٹھ پیچھے سے کیا گیا تھا، کفار کے اس حملے کی وجہ سے ہڑبڑا کر وہ پہاڑوں پر چڑھ کر اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام گروہوں کو کہ جو حضور کی وفات کی خبر سن کر اس طرح سراسیمگی کا شکار ہو جائیں، اس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں، اللہ نے ایسے تمام افراد کو یہاں یہ تنبیہ فرمائی کہ حضور کی حیثیت تم لوگوں میں محض ایک رسول کی سی ہے۔ بات ادب کی نہیں کی جا رہی کہ رسول کی حیثیت سے پھر ادب کتنا ہے حضور کا، وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے درمیان نبی کریم علیہ السلام ایک رسول ہیں، جس طرح کے گزشتہ امتوں میں رسول رہے ہیں، تو اسی طرح حضور بھی تمہارے درمیان ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ فرق یہ سمجھایا جا رہا ہے، خدا نہیں ہے، رسول ہیں، اور رسول جو ہے اس پر تو محتامی ہے۔ یہ گزشتہ امتیں اور گزشتہ جتنے انبیاء تھے وہ اس دنیا میں ظاہراً موجود نہیں ہیں، سب پر یہ لمحہ آیا اور اس لمحے کو سب گزار چکے کہ موت ان پر طاری ہوئی۔ تو حضور رسول ہیں اور رسول پر ان کا بھی وقت مقرر ہے، ان پر بھی موت کا لمحہ طاری ہونا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پر آج احد میں نہ صحیح، بات کو کبھی صحیح موت کا لمحہ طاری ہوگا تو تم دین چھوڑ دو گے؟ یہ تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر حضور کی وفات کی خبر سن کر تم الٹے پاؤں پلٹے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری اس الٹے پاؤں پلٹنے پر بھی رب کائنات کے ہاں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا اصل مقصد سمجھیں، کیونکہ یہاں رسول کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا، تو رسول کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، پیغام پہنچانے والے کو۔ تو جس نے حضور کے پیغام کو سمجھا، حضور کے پیغام کو پہچانا، وہ یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ حضور اس دنیا میں بظاہر موجود نہ بھی رہیں تو حضور کا پیغام زندہ رہنا ہے۔ اور وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام یا گزشتہ امتوں کے لوگوں کی طرح وہ لوگ اس طرح نہیں کرتے کہ نبی کی وفات ہوئی، نبی اس دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے تو تعلیمات کو چھوڑ دیا، بلکہ وہ حقیقی پیغام کو، نبوت کے حقیقی مقصد کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانے آئے تھے اور یہ دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت کے لیے آئے تھے۔ اب جب یہ دنیا میں نہ رہے تو ان کا دین تو باقی ہے، ان کے دین کی خدمت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی خدمت کرنا، ان کے دین کی تبلیغ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کے پیغام کو آگے پہنچانا، اور دین پر برقرار رہنا ایسا ہی ہے جیسے ان کے ساتھ وفا کرنا۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ، کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، ان کے سامنے ایک نہیں بلکہ اگر کئی انبیاء بھی فوت ہو جائیں تو وہ دین سے پلٹتے نہیں ہیں، بلکہ وہ نبوت کے مقصد کو سمجھ کر دین سے وفاداری کا تعلق رکھتے ہیں اور اس دین کی تبلیغ کو حضور علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی طرح وہ آگے پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی۔ رہی بات یہ کہ مسلمان کس طرح یہاں غزوہ احد میں اس حالت کا شکار ہوئے، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کا 63 برس کی عمر میں وصال ہوا
اس وقت مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ حضور کی وفات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے اس کا سر قلم کر دینا۔ کوئی صحابی یہ سننے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ حضور کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی آبادی کا جو بالائی حصہ تھا جسے مدینہ الاولیاء کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے گھر مبارک میں آرام فرما تھے اور انہیں اس بات کی قطعاً خبر نہیں تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی گئی تو کسی نے کہا کہ حضور کے صاحب کو تو بلاؤ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے جو قریبی دوست ہیں ان کو بلاؤ۔ اور پھر کوئی شخص گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بلا کے لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو لوگوں کی حالت کو انہوں نے دیکھا اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میرے خیمے میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ میرے لیے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچنے کا راستہ چھوڑو، کیونکہ مسجد نبوی میں مکمل صحابہ کرام مسجد نبوی میں تھے اور راستہ بالکل نہیں تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بوسہ دیا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ تمام کے تمام لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اور پھر باہر نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں حضور کے وصال کے بعد پہلا خطبہ اگر کسی نے دیا اور پہلا واعظ اگر کسی نے کیا تو وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی میں باہر آ کر سب سے پہلی جو آیت پڑھی وہ یہی آیت مبارکہ تھی کہ لوگوں اللہ نے احد کے مقام پر یہ آیت نازل کی تھی کہ جب تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر فوت ہو گئے تو دین یا حضور کا مقصد یا خدا کی ذات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اور دیگر وہ تمام صحابہ جو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہوا، وہ اب بالکل سکون میں آ گئے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ، اور پھر اسی مقام پر مفسرین کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے جنازے کے حوالے سے بھی بحث اٹھایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ ادا کیا گیا یا نہیں، ادا کرنے کی کیفیت کیا تھی، حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، یہ بالعموم سوال کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نماز جنازہ اس وقت پڑھی کہ جب انہیں خلافت ملی، اس سے پہلے وہ حضور کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہاں سوال کھڑا کیا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے نبی کریم علیہ السلام سے وفاداری کے تعلق پر۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرعاً ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی میت کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، جسے ہم شرعی زبان میں ولی شرعی کہتے ہیں یا ولی سمجھ لیں، میت کا جو قریبی جو ولی ہوتا ہے، یعنی آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ باپ کے لیے اس کا سب سے بڑا بیٹا اور بیٹے کے لیے اس کا باپ، یہ افراد مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، سب سے بڑے بیٹے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو جب تک سب سے بڑے بیٹے نے نماز جنازہ ادا نہیں کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھنی پڑ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ شرعاً ایک مسئلہ ہے کہ کسی باپ کا انتقال ہو، بڑا بیٹا نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، تب تک جتنی مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت پڑے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پہلی مرتبہ نماز جنازہ جو ادا ہو رہی تھی اس میں اگر بڑے بیٹے نے شرکت کر کے نماز جنازہ پڑھ لی، اب دوسری مرتبہ بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شرعی اصول ہے
کہ میت کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے جب تک وہ نماز جنازہ نہ پڑھے نماز جنازہ ریپیٹ کی جا سکتی ہے، بار بار پڑھی جا سکتی ہے، مختلف شہروں میں پڑھی جا سکتی ہے، مختلف لوگ اسے باری باری پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ ایک بیٹا جو قریبی ولی ہے وہ نہ پڑھے۔ اب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء میں، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ کوئی نہ تھا، اور نسبی معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی حوالے سے بڑھ کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی ولی ہوتا تو وہ ہوتا کہ جس نے حضور کا خلیفہ بننا تھا، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور انبیاء کے جو میراث ہیں وہ علم ہے اور یہ خلافت ہے۔ تو اب اس ضمن میں جس نے خلیفہ بننا تھا وہ حضور کا ولی ہوتا، اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بننا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے حضور کے قریبی ولی میں لگے اور اس حوالے سے حضور کے قریبی ولی ثابت ہوئے۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے آ کے نماز جنازہ پڑھ لیتے تو بعد میں کوئی نہ پڑھ سکتا تھا، تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخر میں آ کے نماز جنازہ پڑھی، اور اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو یہ سبق دیا، یعنی حضور کی نماز جنازہ جس طرح ادا کی گئی یہ سکھانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم لوگ ایک ایک جماعت اندر چلے جاؤ، یعنی ایک ایک گروہ کے جتنا خیمے میں آ سکیں لوگ اتنے خیمے میں چلے جاؤ، تکبیر کہو، دعا پڑھو اور باہر آ جاؤ، پھر کچھ اور لوگ پڑھیں۔ یہاں تک کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کی اس انداز میں نماز جنازہ ادا کی۔ بعض روایات یہ بھی ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ اس طور پر ادا کی گئی کہ اندر جاتے صلاۃ و سلام پڑھتے اور واپس آ جاتے، لیکن بعض کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول بھی موجود ہے کہ اے لوگوں نبی اندر جاؤ، تکبیر پڑھو، دعا پڑھو اور باہر آؤ۔ تو تکبیر اور دعا یہی نماز جنازہ کا وہ طریقہ ہے کہ جو بالعموم ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے، لیکن حضور کی نماز جنازہ اس کیفیت سے ادا نہیں کی گئی جس کیفیت سے ہمارے یہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو ایک باجماعت انتظام ہے، اور باجماعت انتظام ہوتا ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ وہاں اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی، بس چند لوگ اکٹھے اندر جاتے، ہر کوئی حضور پر نماز جنازہ ادا کرتا اور پھر سارے اکٹھے واپس آ جاتے۔ اس کی ایک چیز جو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام کی وہاں ابتدا کی جاتی تو امام ظاہر ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے تکبیر اونچی آواز سے کہتا، امام پچھلے لوگوں کی اقتدا کے لیے ان کی نماز جنازہ درست کرنے کے لیے تکبیر اونچی آواز سے کہتا، اور وہ بارگاہ کس کی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو کس طرح اجازت دی جا سکتی تھی کہ کوئی امام باجماعت انداز میں وہاں نماز جنازہ کی امامت کروائے کہ جب آگے بارگاہ مصطفیٰ ہو کہ جہاں اونچی آواز سے گفتگو کرنا بھی منع ہو، تو تکبیر کیسے اونچی آواز سے کہی جا سکتی تھی؟ تو اس لیے یہ قریب الامکان یہی ہے کہ تمام صحابہ اس طرح اندازے سے اندر تشریف لے جاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر اور کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ وہ ولی تھے، ان کی جنازہ پڑھنے کے بعد اب کسی اور کو پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ہمیں یہاں بڑے ثابت قدم نظر آتے ہیں کہ اس وقت یہ وہ وقت تھا کہ جب اگر یہ خبر باہر نکل جاتی، اور باہر تو نکل چکی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور کا وصال ہوا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ جذباتی اعتبار سے کمزوری کا شکار تھے کہ حضور کی وفات کے صدمے سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی بھی کافر ملک کہ اس وقت روم سے جنگیں جاری تھیں، اس وقت کسریٰ کے حوالے سے یہ پلاننگ جاری تھی کہ ان پر حملہ کرنا ہے، مسلمہ کذاب الگ سے لشکر لے کر تیار تھا، حضرت اسامہ بن زید لشکر لے کر روانہ ہو چکے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب باہر جنگیں چل رہی تھیں مسلمانوں کی اور ادھر حضور کا وصال ہوا۔ ایسے وقت میں اگر خلافت کو ترجیح نہ دی جاتی تو ممکن تھا کہ کوئی بھی دشمن چڑھائی کر دیتا، تو اس لیے سب سے پہلی ترجیح تھی کہ کوئی امیر بنایا جائے، تاکہ کوئی امیر بنے اور وہ مسلمانوں کی اس حالت کو کنٹرول میں کرے، حضور کا جنازہ، حضور کی تدفین، حضور کی تکفین، یہ تمام تر چیزیں یہ بات کے لیے رکھی گئیں۔
اور یہ بات کے لیے اس لیے نہیں رکھی گئی کہ مسلمانوں کے دل میں یا حضرت ابوبکر کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ اس کے دو حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک حکمت یہ کہ وہ جو 2 یا 3 دن تک جو جنازہ رکھا رہا، بعض روایت کے مطابق 2 یا 3 دن تک لوگ آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ یہ جو 2 یا 3 دن کی جو تاخیر ہوئی، یہ اس وجہ سے ایک حکمت یہ ہے کہ دور دراز سے جو آنے والے لوگ ہیں وہ حضور کی نماز جنازہ سے محروم نہ رہ جائیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے، آخری دیدار سے محروم نہ رہ جائیں۔ ایک سب سے بڑی حکمت یہ، اور دوسری حکمت یہ کہ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں زمین کے اوپر، اس طرح اس انداز میں موجود ہیں، مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، مسلمان حضور کی تعظیم کرے گا، اونچی آواز نہیں نکالے گا، نبی کریم علیہ السلام کے موجود رہنے کا مسلمان کو احساس ہوگا۔ تو کوئی بھی صحابی کسی دوسرے صحابی کے خلاف اس انداز میں کھڑا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب خلافت کے لیے آپس میں مشاورت ہوئی تو وہ مسجد نبوی میں نہیں ہوئی، وہ انصار کے مسجد نبوی سے کوسوں دور کسی باغ میں جا کے انصار کی وہ میٹنگ ہوئی کہ جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ آگے کر کے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر حضرت عمر کے بیعت کرنے کے بعد تمام مہاجرین و انصار نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک دوسری حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق رکھنا تھا، اور سب سے پہلی جو ترجیح دینی تھی وہ اس بات کو دینی تھی کہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی لشکر حملہ آور ہو تو یہاں کوئی ایسا امیر، کوئی ایسا حاکم موجود ہو حضور کے بعد کہ جو مسلمانوں کو لے کر آگے بڑھ کر ان کفار کا مقابلہ کر سکے۔ تو ان 2 حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے معاملے میں تاخیر کی گئی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے حوالے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب یہ سوال اٹھا کہ حضور کی تدفین کہاں کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کا وصال چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا تھا، تو حضور کی قبر مبارک یعنی مزار مبارک وہ آج بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے۔ اور اسی طرح جب وراثت کا معاملہ آیا تو وہاں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، تمام تر صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلیفہ کون بنے تو یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ الائمۃ من القریش، کہ جو خلفاء ہوں گے وہ قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تو انصار چونکہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو مدینہ منورہ کے پہلے سے رہائشی تھے، وہ ان کا قریش سے خاندانی تعلق نہیں تھا، تو وہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے، اور قریش میں سب سے معزز حضرت ابوبکر کی ذات تھی، تو اس لیے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ یعنی یوں دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، اور ان تمام معاملات میں ہمیں اگر کوئی ذات ایسی نظر آتی ہے کہ جو مسلمانوں کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کی شان حضور کی زندگی میں بھی واضح تھی، اور حضور کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی شان واضح ہوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر مقررہ وقت سے پہلے مر جائے، یعنی ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ضرور ہے، اب چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو، اللہ نے ہر شخص کے لیے وقت مقرر کر دیا، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے مقرر کیے گئے وقت سے پہلے یا اس کے بعد کوئی شخص فوت ہو۔ رب نے جو وقت مقرر کیا، وصال، انتقال، فوتگی، یہ تمام تر چیزیں اس ہی وقت میں ہونی ہیں، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ چاہے کہ میں آج مر جاؤں تو وہ آج مر جائے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ چاہے کہ میں 100 سال جی لوں تو وہ 100 سال جی لے، بندے کی مرضی یہاں نہیں ہے۔ اللہ چاہے کہ آج موت ہو جائے، آج بندہ فوت ہو جائے
تو بندے کی کیا مجال کہ وہ آج زندہ رہ جائے۔ اللہ چاہے کہ بندہ 100 سال جی جائے تو بندے کی کیا مجال کہ وہ 100 سال سے پہلے مر جائے۔ تمام تر چیزیں اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ کے حکم سے اور رب کائنات کی لکھی گئی تقدیر کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ واضح کیا کہ حضور کا جو وصال ہے وہ وصال بھی اللہ کی اجازت اور اس کی لکھی گئے وقت کے مطابق ہونا ہے، چاہے وہ آج احد میں ہو یا کل کو مدینہ میں کسی زمانے میں ہو۔ بہرحال وما کان لنفس، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس پر موت اس طور پر آئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، یعنی کہ ہر نفس پر موت آنی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عالی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کے حوالے سے ہمارا جو موت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ ہر نبی پر موت ضرور آئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کبھی ان پر موت آئی ہی نہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ وہ ذات کہ جس پر کبھی بھی موت نہ آئے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء پر کبھی بھی موت نہیں آئی یہ غلط ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء پر بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط ایک آن کی ہے، ایک لمحے کی، آئے گی، طاری ہوگی اور پھر وہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ انہیں اس موت کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان پر کبھی بھی موت نہ آئے، کیونکہ کبھی بھی موت نہ آنا یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں اپنا عقیدہ بھی واضح رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کبھی یہ نہ نکلے کہ حضور کی موت کبھی نہیں ہوئی یا حضور پر موت کبھی نہیں آئی، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ حضور ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی، اگرچہ ایک لمحے کے لیے آئی، پھر اللہ نے حضور کو حضور کی شان کے مطابق زندگی عطا فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مزید فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو ان تمام معاملات میں اپنی زندگی میں کہ موت تو اللہ کی اجازت کے ساتھ آنی ہے، اب جو شخص اپنی زندگی میں اللہ سے دنیا کا ثواب اور دنیا کا صلہ چاہتا ہے اللہ اسے دنیا عطا فرماتا ہے، اور جو شخص آخرت کا ثواب اور آخرت کا اجر چاہتا ہے رب کائنات اسے آخرت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی نیت پر چھوڑا گیا کہ انسان کی جو نیت ہوگی اللہ اسے وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والا کوئی شخص یہ نیت کرے کہ لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میرے آگے سروں کو جھکائیں، تو اللہ یہ بھی اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن اب ایسے شخص کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور وہیں ایک شخص ایسا کہ جو دنیا میں اللہ کے دین کا کام اس نیت سے کرے کہ اللہ اسے اجر عطا فرمائے، تو اسے دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی رب اسے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ انسان کی نیت پر ہے۔ انسان اپنی نیت نماز پڑھتے وقت یہ رکھے کہ میں اس لیے نماز پڑھوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بندہ تو فلاں اتنا نمازی ہے، اتنا متقی و پرہیزگار ہے۔ اور دوسرا عمل یہ، تو جب بندے کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہے، تو لوگ تو ہر اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ نمازی ہے کہ جس کو 5 وقت مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوتے دیکھتے ہیں۔ اب 5 وقت میں بندہ مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل بھی کیوں نہ جائے، لوگوں کی نظر میں وہ نمازی ہوتا ہے، تو لوگ تو اس کو بھی نمازی کہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو نمازیں ادا کرتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو فرض میرے ذمہ لگایا میں وہ فرض ادا کروں تاکہ رب راضی ہو جائے، تو رب بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت کو بٹھا دیتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ کرے نؤتیہ منہا، ہم اسے آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جزا عطا کرنے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اب یہاں غزوہ احد کے ان واقعات کا آگے ذکر ہے کہ جن میں مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان جہاد میں تنہا چھوڑ کر مسلمان پہاڑوں پر چڑھنے لگے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پیچھے سے آوازیں دیتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا اور اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ گزشتہ انبیاء میں بھی یہی طرز عمل رہا کہ گزشتہ انبیاء بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ میدان جہاد میں اترتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جو ڈرتے نہیں تھے، کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ